حکومت میں آنے سے پہلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے قوم سے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتخب اداروں کو منتقل کریں گے۔ تاہم 3 برس گزر گئے، وہ اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکے۔ کسی حد تک 1.5 سال سے جاری کورونا وبا کو بھی اس تاخیر کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ گلی محلوں میں بڑے پیمانے پر بلدیاتی انتخابات کی سیاسی سرگرمیاں وبا میں اضافے کا باعث بن سکتی تھیں۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب میں پہلے سے موجود بلدیاتی نظام کو قائم نہیں رہنے دیا۔ اس کی 5 سالہ مدت رواں سال کے آخر میں مکمل ہونی تھی، یعنی 2021 کے آخر میں، لیکن مقامی اداروں کو وقت سے 2 سال پہلے توڑ دیا گیا۔ یہی حال خیبر پختونخوا میں ہے کہ 2 سال سے صوبے میں منتخب بلدیاتی ادارے کام نہیں کر رہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نئی مردم شماری کے بہانے بلدیاتی انتخابات کرانے سے گریز کر رہی ہے، کیونکہ ان کا موقف ہے کہ 2017 کی مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور اس کی جگہ نئی مردم شماری ہونی چاہیے، جس کے تحت حلقہ بندیاں اور وارڈز تشکیل دیے جائیں۔ فی الحال تحریک انصاف اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر ہماری سیاسی پارٹیاں اور سویلین حکمران ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں۔ پنجاب میں 1970 سے اب تک 10 بار ایسا ہو چکا ہے کہ الیکشن کے ذریعے بننے والے بلدیاتی اداروں کو ان کی مدت سے پہلے رخصت کر دیا گیا۔ جمہوریت کے علمبردار پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں ایک بار بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے۔ ان کے قریبی ساتھی ڈاکٹر مبشر حسن کا کہنا تھا کہ وہ یعنی ڈاکٹر مبشر حسن اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رامے بھٹو صاحب کو بلدیاتی انتخابات کروانے کا مشورہ دیا کرتے تھے اور قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بھٹو صاحب کبھی نہیں مانے۔ ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو نے بھی کبھی میونسپل الیکشن نہیں کروائے۔ 2010 میں بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہوئی تو وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے 3 سال تک ان کے انتخابات نہیں کروائے اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ پنجاب حکومت کبھی بلدیاتی قانون بدلتی رہی، کبھی انتخابات ملتوی کرنے کی خاطر وارڈوں کی حلقہ بندیوں میں تبدیلی کا بہانہ بناتی رہی۔ جب سپریم کورٹ نے مداخلت کی اور بلدیاتی انتخابات کرانے کے احکامات جاری کیے تو 2013 میں چاروں ناچار بلدیاتی اداروں کا ایک نیا قانون لایا گیا، جس کے تحت مقامی اداروں کے اختیارات بہت کم کر دیے گئے۔ حتیٰ کہ جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومتوں میں جو میونسپل ادارے بنائے گئے تھے وہ شہباز شریف کے بنائے ہوئے اداروں کی نسبت زیادہ مؤثر تھے اور زیادہ اختیارات کے حامل تھے۔ شہباز شریف نے بلدیاتی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے کئی فرائض پبلک کمپنیوں کو سونپ دیے۔ میونسپل ادارے محض برائے نام تھے، صرف دکھاوے کے لیے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون نے جب بھی بلدیاتی الیکشن کروائے ہر موقع پر سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا اور اپنے امیدواروں کی جیت یقینی بنائی۔ جو تھوڑے بہت اختیارات اور مالی وسائل مقامی حکومتوں کو حاصل تھے وہ مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں کی سرگرمیوں اور پارٹی تقریبات میں استعمال کیے جاتے تھے۔ سویلین حکومتیں مقامی اداروں کے الیکشن نہیں کرانا چاہتیں کیونکہ وزرائے اعلیٰ سرکاری افسروں کے ذریعے نچلی سطح تک اپنے کنٹرول کے خواہاں رہتے ہیں۔ ارکان صوبائی و قومی اسمبلی کی کوشش ہوتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہوں تاکہ ان کی چودراہٹ اور اختیارات مقامی سطح پر منتخب نمائندوں کے پاس نہ جائیں، ان کے پاس رہیں۔ کوئی سیاسی لیڈر یہ نہیں چاہتا کہ مقامی سطح پر اس کی گرفت کمزور ہو جائے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی میونسپل الیکشن منعقد ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں اور لیڈر ان میں جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں، خواہ یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہی کیوں نہ ہوں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن کروائے گئے تو پیپلز پارٹی نے عوام دوست کا لیبل اختیار کر کے اپنے امیدوار کھڑے کیے
جو بڑی تعداد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ جب غلام حیدر وائیں مرحوم مسلم لیگ نون کے پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تو غیر جماعتی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن کروائے گئے، جس میں تمام پارٹیوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ وائیں نے کھلے عام اعلان کیا تھا کہ جو جیت گیا وہ مسلم لیگ کا ہوگا، یعنی حکمران جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ غیر جماعتی بنیاد پر مقامی الیکشن کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جیتنے والے کونسلروں کو وفاداری تبدیل کرنے میں کوئی قانونی مشکل پیش نہ آئے۔ جنرل مشرف کے دور میں 2 مرتبہ غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات کروائے گئے۔ دونوں مرتبہ سیاسی جماعتوں کے مقامی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ 2/3 منتخب لوگ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ تھے۔ کونسلر، ناظم، میئر وغیرہ عوام سے براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں۔ ان کا کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ قومی اور صوبائی الیکشن لڑنے میں ان کی حمایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے بڑے سیاستدان اپنے قریبی رشتہ داروں کو ناظم اور میئر کا الیکشن لڑواتے ہیں۔ وہ اپنے علاقے کو مخالف دھڑے یا پارٹی کے کنٹرول میں جانے نہیں دینا چاہتے۔ کہنے کو ہماری پارٹیاں اور لیڈر جمہوریت کے دعوے دار ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے رویے آمرانہ ہیں۔ یہ اپنے اختیارات کسی سے بانٹنا نہیں چاہتے۔ 2 سال پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومتوں نے نیا بلدیاتی قانون متعارف کروایا۔ اس کے تحت بلدیاتی اداروں کے اختیارات میں قدرے اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اب بھی ان کا دائرہ کار جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنائی گئی مقامی حکومتوں کی نسبت بہت کم ہے۔ نئے قانون کا اہم پہلو یہ ہے کہ میئر اور ناظم کے الیکشن براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہوں گے، کونسلروں کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ میونسپل فرائض انجام دینے والی کمپنیاں جو کہ پنجاب میں ہیں ختم ہو جائیں گی یا بلدیاتی اداروں کے ماتحت ہو جائیں گی۔ نئے قانون کے تحت صوبائی حکومت اپنے ترقیاتی بجٹ کا 1/3 بلدیاتی اداروں کے ذریعے خرچ کرنے کی پابند ہوگی۔ اگر اس بات پر عمل کیا گیا تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ یونین کونسل کا سائز بھی کم کر کے اس کا نام دیہات میں ولیج کونسل رکھ دیا گیا ہے، جبکہ شہروں میں نیبرہڈ کونسل۔ یہ کونسلیں مقامی حکومتوں کی سب سے بنیادی اکائیاں ہیں۔ ان کو مضبوط بنانے کے لیے نئے قانون میں ان کو ضلع کونسل یا تحصیل کونسل کے ماتحت نہیں رکھا گیا، بلکہ صوبائی حکومت انہیں براہ راست فنڈز مہیا کرے گی۔ تاہم اس نئے قانون میں اب مزید ترامیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ نئے قانون میں ضلع کونسل کا ادارہ ختم کر دیا گیا تھا، صرف تحصیل کونسل تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ضلع کونسل کو بحال کر دیا جائے گا۔ چند روز پہلے ملک بھر کے کینٹونمنٹ بورڈز میں الیکشن کرائے گئے۔ پنجاب میں حکمران جماعت تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی ہے۔ بڑے شہروں ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں تحریک انصاف کے امیدواروں کا ہارنا پارٹی کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ اگر ان انتخابات کو عوامی رائے عامہ کا ایک سروے سمجھا جائے تو پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن کرانے میں متردد ہوگی، کیونکہ اس وقت رائے عامہ اس کے حق میں نہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ خاصے پریشان ہیں۔ خدشہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں پنجاب کی بیشتر مقامی حکومتیں مسلم لیگ نون کے کنٹرول میں چلی جائیں گی۔ حکمران جماعت کے لیے یہ بڑا سیاسی نقصان ہوگا۔ بہرحال اصولی سیاست کا تقاضا تو یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کو جلد سے جلد بلدیاتی انتخابات کروانے کی ہدایت کریں۔ اس عمل سے ان کی سیاسی ساکھ میں اضافہ ہوگا اور جمہوری عمل کو تقویت ملے گی۔